بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الاول کی اہمیت کا جائزہ لیں۔ یہ بابرکت دن ہے جو کہ نبی کریم کی ولادت کا دن ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں اس دن کی روایات، رسوم اور روحانی اہمیت کو دریافت کریں۔ روشن داستانوں سے لے کر دلی نعتوں تک یہ ویڈیو محبت، شکر گزاری اور عکاسی سے بھرے دن کے نچوڑ کو سمیٹتی ہے۔ تاریخ کی گہرائیوں میں غوطہ لگائیں جب ہم مکہ کے مقدس شہر کی طرف واپسی کا سفر کرتے ہیں اور نبی محمد کی ولادت تک کے گہرے لمحات کا پتہ لگاتے ہیں۔ آسمانی نشانات سے لے کر ان پیشین گوئیوں تک جنہوں نے اس کی آمد کو نشان زد کیا، یہ ویڈیو انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ تبدیلی لانے والے واقعات میں سے ایک کا ایک جامع جائزہ فراہم کرتا ہے۔ موجودہ سعودی عرب میں مکہ شہر ہمیشہ سے ہی ایمان کا مرکز رہا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے بنجر صحراؤں میں پہاڑوں کے درمیان بسے اس قدیم شہر کی ایک تاریخ تھی جو 6 صدی عیسوی میں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ہاتھیوں کے سال میں، جسے ایک غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے نام دیا گیا ہے، جہاں ہاتھیوں کے ساتھ ایک فوج نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، ایک مبارک بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جو بڑا ہو کر تاریخ کا دھارا بدلے گا اور اربوں زندگیوں کو متاثر کرے گا۔ اس کا نام محمد تھا۔ ان کا سلسلہ نسب عظیم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نبی کریم کے والد عبداللہ ایک شاندار شکل کا نوجوان تھا جو اپنی شرافت اور خوبی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے امینہ سے شادی کی جو ایک عظیم پرہیزگار اور رحمدل خاتون تھی۔ لیکن قسمت یہ تھی کہ عبداللہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ محمد کی پیدائش سے پہلے ایک سفر میں انتقال کر گیا۔ آمنہ، حاملہ اور بیوہ، نے اپنے حمل کے دوران بہت سے اچھے شگون دیکھے۔ خوابوں اور خوابوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ ایک عظیم رہنما کو جنم دے گی۔ جوں جوں دن قریب آتے گئے، امیدیں بڑھتی گئیں۔ ہیروں کی طرح چمکتے ستاروں کے ساتھ ایک صاف رات میں آمنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان زندہ ہو گیا ہے۔ ایسی روایتیں ہیں جو کہ محمد کی ولادت کے وقت آمنہ سے ایک نور نکلنے کا ذکر کرتی ہیں، ایک ایسا نور جس سے شام کے دور دراز قلعے روشن ہو گئے۔ پیدائش کی خبر مکہ میں تیزی سے پھیل گئی۔ نبی کریم کے دادا عبد المطلب نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ نومولود کو اپنی بانہوں میں تھام لیا۔ اس نے اس کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے تعریف والا۔ یہ ایک غیر معمولی نام تھا، لیکن کسی ایسے شخص کے لیے موزوں تھا جس کی آنے والی صدیوں میں بے شمار روحیں تعریف کریں گی۔ محمد کے ابتدائی سال مشکلات سے خالی نہیں تھے۔ وہ یتیم ہو گیا، پہلے اپنی پیدائش سے پہلے اپنے والد کو کھو دیا اور پھر 6 سال کی عمر میں اس کی ماں۔ ان ابتدائی نقصانات کے باوجود اس کا کردار الہی پروویڈنس سے تشکیل پا رہا تھا۔ صحرا کی ہوائیں، آسماں کی وسطیں اور تنہائی سب اسے ڈھالنے میں کردار ادا کریں گے۔ وہ اپنے دادا عبد المطلب کے بازو کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لے گئے یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر یہ ان کے چچا ابو طالب تھے جنہوں نے قدم رکھا۔ ابو طالب کی حفاظت میں محمد ایک نوجوان بن گئے جو اپنی سچائی اور بھروسے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے الامین اور صادق کے القابات حاصل کیے۔ سال گزرتے گئے اور نبی کریم کی شہرت بڑھتی گئی۔ ان کی ایمانداری کی وجہ سے انہیں اکثر ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ یہ ان کاموں میں سے ایک تجارتی سفر کے دوران تھا کہ وہ ایک امیر بیوہ خدیجہ سے قریبی رابطہ میں آیا۔
अपनी ईमानदारी और आला किरदार से मुतासिर होकर खदीजा ने नबी करीम से शादी की तजवीज़ पेश की, जो कि एक मोहब्बत और वक्फ शराकत का आगाज था। जैसे जैसे साल वक्त की रेत की तरह बह रहे थे, नबी करीम ने गार हिरा मुराकबा शुरू किया। उसने जिंदगी के गहरे सवालात के जवाबात ढूंढे। ये इनमें से एक इतिकाफ के दौरान था। 40 साल की उम्र में जिब्राइल फरिश्ता इलाही हुक्म के साथ इस पर जाहिर हुआ। इससे पेशिन गोई के इल्हाम का आगाज हुआ, जो 23 साल तक जारी रहेगा, जिसका इख्तिताम कुरान पाक पर हुआ। इस मकाम से नबी करीम की जिंदगी का सफर चैलेंजों से भरा हुआ था, क्योंकि नबी करीम ने मक्का के लोगों और आखिरकार पूरे जजीरा नुमा अरब और इससे आगे तक तौहीद और रास्तबाजी का पैगाम पहुंचाया। लेकिन ये कहानी अब की नबुव्वत, तालीमात और इस्लाम के उरूज की कहानी वसी और सबक आमोज है। ताहम ये सब मक्का में हाथी के साल के दौरान एक बच्चे की पैदाइश के साथ शुरू हुआ। नबी करीम की पैदाइश एक बच्चे की पैदाइश से ज्यादा थी। उसने एक नए दौर का आगाज किया, रोशन ख्याली, इंसाफ और तौहीद के गहरे पैगाम का दौर। ये जहानों के लिए रहमत और इस हकीकत का पायदार वसीयत थी कि सख्त तरीन सहराओं में भी सबसे खूबसूरत और लचकदार फूल खिल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरी मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।